اب میں نے واک کے لیے نا ہر روز جانا شروع کر لیا ہے، اور جس دن سے واک کے لیے جانا شروع کیا نا اس دن سے میری کافی طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ اور میں پہلے نا گھر کا کام جب کرتی تھی تو ایسے تھکاوٹ سی فیل ہوتی تھی، لیکن اب ٹھیک ہوں۔ یہ دیکھیے صبح کے وقت نا وہ اتنا پیارے لگتے ہیں، رنگ برنگے پھول وغیرہ۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ پھر میں نے گھر آ کر چائے بنائی۔ چائے تو ناشتے میں مسٹ ہے، چائے نہ پیوں تو پھر میں گھر کے کام جو ہے نا وہ کر نہیں سکتی ہے۔ اور یہ نا رات میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے بادام، گری ہیں باداموں کی، تو میں نے پھر ان کو ڈبے میں ڈال دیا۔ پھر آج کل وہ ساون کا مہینہ ہے نا، تو ویسے نرم نرم سی نہیں ہوتی، اس کو پھر میں ڈبے میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں ایسے ہی۔ جب کچن میں کوئی کام بھی کرتی ہوں نا، ساتھ اگر مرچیں وغیرہ کوئی ڈبہ بھی ریفل کوئی چیزیں کرنی ہو تو پھر میں وہ کر لیتی ہوں۔ ایسا کرنے سے نا نیکسٹ ٹائم پھر جب کوکنگ کرنی ہوتی ہے نا تو پھر کافی آسانی ہوتی ہے۔ صبح کے ٹائم ہے نا میں ناشتہ جو ہے نا ہلکا پھلکا کرتی ہوں، اس کے بعد پھر میں نے ڈسٹنگ وغیرہ شروع کر دی، تو یہ میں اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں، تو مجھے پھر پتہ چلتا رہتا ہے کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ پھر بچے بھی کیونکہ پڑھتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اگر فری ہوں تو میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ہیلپ میری کر لیتے ہیں، لیکن میں اپنا کام خود ہی کرتی ہوں نا، اس سے میرا دل بھی لگا رہتا ہے سارا دن، اور وہ مجھے تو خوشی فیل ہوتی ہے اپنا کام کر کے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے تھے نا اس وقت میرے ساتھ ہیلپر کام کرواتی تھی، تو اس وقت بھی میں نے کچن کا کام اور واش روم میں خود ہی کلین کرتی تھی، اور چادریں وغیرہ بیڈ شیٹ چیزیں سیٹ کر کے رکھ دینی، پھر اس نے آ کے نا وہ صفائی کر کے وہ پوچھے نیچے فرش پہ لگا دینی۔ تو ایسے انسان ہے نا سارا دوسروں پہ نہیں کرنا چاہیے، برڈن نہیں ڈالنا چاہیے، خود بھی نا کرنا چاہیے اپنے گھر کا کام، کیونکہ ہم جو خوشی سے ہم کریں گے نا، انہوں نے بیچاریوں نے تو وہ ایک اپنی ذمہ وہ کرنی ہے نا، جیسے پیسے لے کے کرتے ہیں کام، انہوں نے تو کافی گھروں میں جانا ہوتا ہے، تو ہم تو اپنے گھر میں سارا دن ہی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ نا میرے بیٹے نے ایک پارسل آرڈر کر دیا، تو ادھر سے یونیورسٹی سے اس نے فون کیا مجھے، کہتا کہ مما اتنے پیسے نا بنا کے رکھ لو، تو وہ آنے لگا ہے گھر، تو کہتا کہ آپ کچھ نہیں لگاتے فیس پہ، تو آپ نا اپنا خیال کیا کریں۔ میں نے کہا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو اس وقت تو اتنا خوبصورت تھا چہرہ، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ ویسا نہیں رہا۔ کہتا نہیں مما آپ نا یہ سیرم میں نے منگوایا ہے، آپ اسے نا یوز کریں، تو رات کو یہ لگانا ہے۔ میں تو بس اتنا توجہ دیتی نہیں ہوں، کبھی لگا لیتی ہوں کبھی بھول جاتی ہوں، مجھے بس یہ گھر کے کام ہی کرنے زیادہ پسند ہیں، لیکن وہ بچے کہتے ہیں کہ مما آپ اپنا خیال رکھیں۔ ماشاءاللہ جیسے میرے بچے فرما بردار ہیں اور ہر بات مجھے بتاتے ہیں، اور میں نے بھی اپنی زندگی ان کے لیے وقف کی ہے، میں نے کافی زیادہ ان کو بہت زیادہ ٹائم اپنے بچوں کو دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اب وہ اپنا پڑھ رہے ہیں، کوئی وقت آئے گا انشاءاللہ وہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہوں گے۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ بس محنت کرو، دن رات محنت کرو، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کا اجر ضرور دے گا، اور انشاءاللہ میرے بچے بھی کچھ بنیں گے۔ بچے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ان بچوں کی وجہ سے ہی ہماری زندگی جو خوبصورت ہے، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ظاہر بچوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے بھی آج اپنے وہ بیٹے کی فرمائش پہ نا پیزا بنایا، کہتا ہے کہ مما گھر کا پیزا جو ہوتا ہے نا زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، تو پھر میں گھر پہ ہی بنا لیتی ہوں۔ ایک ماں سے بہتر بچوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ ایڈیسن جو تھا نا وہ نا جب پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو وہ ادھر ادھر کے سوال ٹیچروں کے ساتھ کیا کرتا تھا، اور پڑھائی کی طرف اس کا رجحان نہیں تھا، اور وہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ تو ایک دن ہے نا اس کے ٹیچر نے بولا کہ یہ لیٹر لو اور اپنی والدہ کو دکھا دینا، تو اس نے نا بڑی خوشی خوشی وہ گھر آیا، اس نے وہ تو بالکل پڑھتا نہیں تھا، اس پہ کیا لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتا تھا، اس نے اپنی امی کے ہاتھ میں تھما دیا لیٹر جو تھا، تو اس نے پوچھا کہ مما اس کے اوپر کیا لکھا ہے، تو اس کی ماں نے اسے بڑے پیار سے بولا کہ ٹیچر نے لکھا ہے کہ تم بہت زیادہ لائق ہو، جو وہ کلاس کے بچے نا وہ اتنے لائق نہیں ہیں، تم ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے تم گھر پہ پڑھ سکتے ہو، تو کل سے تم نے گھر پہ پڑھنا ہے، ادھر نہیں جانا، اسکول نہیں جانا۔ تو پھر اس نے نا اپنی امی سے خوشی خوشی پڑھنا شروع کر دیا، تو وہ نا پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ اتنا بڑا سائنسدان، ایڈیسن جو سائنسدان بن گیا، اس کی وجہ سے ہم جو لائٹ وغیرہ جلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس نے نا کافی چیزیں ایجاد کی جو الیکٹرانک کی تھی،
تو جب اس کی والدہ کافی ٹائم گزر گیا تو اس کی والدہ فوت ہو گئی، تو ایک دن اس نے اپنے نا امی کا وہ صندوق تھا اس کو کھولا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا لیٹر پہ کہ تم نا اسکول نہ آنا کیونکہ تم پڑھ نہیں سکتے، تو نالائق ہو، سمجھ نہیں سکتے پڑھائی کے بارے میں۔ تو وہ اتنا حیران ہوا کہ میری ماں نے مجھے اتنا ترقی دی، میری پڑھائی پہ اتنی توجہ دی مجھے کہ میں اس وقت اتنا بڑا سائنسدان بن گیا ہوں۔ اسی طرح جو ماں ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اپنے بیٹے بیٹیوں سب کے کو سمجھتی ہے۔ جو والد ہوتے ہیں نا وہ تو بس کمانے کے لیے وہ ہر ٹائم، یعنی کہ رات کو، کئی لوگوں کے تو رات کو سونے کے لیے بھی آؤٹ آف کنٹری ہوتے نہیں آ سکتے، تو جن کے اپنے کنٹری میں رہتے ہیں وہ رات کو سونے کے لیے آتے ہیں۔ لہٰذا ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ نا نرم یہ دل رکھیں اور یہ ہے نا پیار سے اسے سمجھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ناکام نہیں بنا ہوا، کچھ نہ کچھ خوبیوں اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں، ہر انسان میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ ماؤں کو چاہیے کہ بڑا دل بڑا کر کے اور حوصلے کے ساتھ بچوں کی باتیں سنیں اور ان کو سمجھائیں، پھر ان تھوڑا کافی ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ اسی طرح نا میری فرینڈ تھی تو وہ کہتی تھی کہ میرے نا باقی سارے بچے ماشاءاللہ اچھی جابس پہ لگ گئے تھے، پڑھنے میں لائق تھے، تو میری ایک بیٹی تھی نا وہ ہر وقت وہ سوئیاں لے کر کپڑا لے کر نا بیٹھی رہتی تھی، تو میں اس کی وجہ سے اتنی پریشان رہتی تھی کہ اس کے سارے بہن بھائی ماشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، کماتے ہیں، تو یہ بیچاری کا کیا بنے گا، اس کا پڑھنے کی طرف اس کا رجحان نہیں تھا۔ تو اس نے نا پھر اسے سلائی اسکول میں نا بھیج دیا۔ جب اس نے دیکھا نا اس کی والدہ نے کہ اس کی نیچر کس طرف ہے، تو پھر اس نے نا سلائی اسکول کی طرف پڑھنے کے لیے بھیجا، تو وہاں اس نے وہ اتنے شوق سے یہ کپڑے سینے اور سارے کام جو سلائی وغیرہ کے تھے نا کرنے شروع کر دیے۔ تو اب نا کافی دیر بعد وہ مجھے ملی، تو میں نے پوچھا کہ اور سنائیں کیا حال چال، گھر پہ سب ٹھیک ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ کی وہ بیٹی جو پڑھتی نہیں تھی اس کا کیا بنا، اب کیا کرتی ہے؟ کہتی کہ وہ تو ٹیچر بن گئی ہے سلائی اسکول میں ہی، تو ماشاءاللہ اسے کوارٹر بھی مل گیا ہے اور وہ نا اس وقت بچیوں کو سکھا رہی ہے۔ اسی لیے میرے کہنے کا مقصد اور آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو پیار سے ڈیل کریں اور جس طرف ان کا رجحان جاتا ہے ان کو اسی طرف لے کے جائیں اور اپنی مرضی نہ اس پہ ڈالیں کہ یہ تم ڈاکٹر بنو یا فلاں بنو۔ اور یہ دیکھیے باتیں کرتے کرتے ماشاءاللہ پیزا بھی بن گیا۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی بات تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہوگی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔